الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ان لوگوں کو دیکھیں جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ جب ان کو موت آ رہی ہوتی ہے، فرشتے جب
ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیں کہ وہ کس انداز میں ان کی روح کو نکالتے ہیں کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ کے اوپر مار مار کے ان کی روح کو ان کے جسم سے کھینچتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اس آیت کے شروع میں فرما رہے ہیں کہ ولو ترا، اگر آپ اس وقت دیکھ لیں، یعنی اگر ان لوگوں کی کنڈیشن لوگوں کے سامنے آ جائے جن کی روح نکالی جا رہی ہے، جن کو موت دی جا رہی ہے، اگر ان کی صورتحال لوگوں کے سامنے آ جائے تو گویا کہ لوگ کفر کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی بغاوت کرنا چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر وہ موت کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے فرشتے ان روح جن کی نکالی جا رہی ہے ان کے ساتھ کیا حال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ اچھا ہو وہ برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی شہر سے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، ہمیشہ کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، ہر چیز نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور موت اس زندگی کا خاتمہ ہے اور آنے والی زندگی کا آغاز ہے۔ آنے والی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے کے بعد کی عالم برزخ کی صورتحال، وہاں جس انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس کا رب بہتر جانتا ہے۔ اگر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کو جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ قبر کا ایک مرحلہ ہے، عذاب کی ایک شکل ہے، اور ایسی صورتحال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں قبر کے عذاب کی صورتحال بتا دی جائے، اگر تم قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو دیکھ لو تو تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبھی، اس قدر سخت صورتحال ہے، اور اس سے پہلے موت ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ وہ مر رہے ہوتے ہیں، کئی دن ان کی روح نکلتی رہتی ہے، نرخرے کے اندر آ کر ان کی روح اٹک جاتی ہے، عجیب و غریب قسم کی اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، آنکھ ٹکٹکی باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جسم بے جان ہو کر پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح نہیں نکلی ہوتی، وہ عجیب و غریب کیفیت میں ہوتا ہے، اس پر لوگ دم کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت اس پر کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ وقیل من راق، لوگ کہتے ہیں کہ کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، اس کو آ کر دم کرے کہ اس کی روح جلدی نکل جائے، اور اس کی پنڈلیاں آپس میں جڑ چکی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ قیامت کے اندر اور سورہ واقعہ کے اندر، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی ہماری طاقت، ہماری قدرت کے وہ بالکل سامنے ہوتا ہے، تم میں سے کوئی اس کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے کوئی آسانی کا سامان مہیا کر دے، تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو،
لیکن تم دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی روح آسانی سے کیوں نہیں نکل رہی، کیوں نہیں مر رہا وہ؟ اس لیے کہ فلا صدق ولا صلی، یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا تھا لیکن اس کا صدقہ نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، دین کو جانتے ہوئے اس کی تصدیق نہیں کی، سچ کو جانتے ہوئے اس کو سچ نہیں کہا، حق کو جانتے ہوئے اس کو حق نہیں کہا، دین داروں کا ساتھ نہیں دیا، ولا صلی، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی جان نرخرے میں پھنسی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ تو ہمیں اس کی ظاہری شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وقت یا اس کو معلوم ہوتا ہے یا اس کے رب کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مومن کی روح دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ الفجر کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب مومن آدمی کی روح نکالی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس روح سے کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہو کر جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو روح نکلتے وقت اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے۔ مومن کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ موت کی کنڈیشن کو حضور نے خود بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کی سختی سے پناہ مانگی ہے، موت کے عذاب سے پناہ مانگی ہے کہ کسی کو موت آئے اور اس کی روح مشکل سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ یہ زندگی کا خاتمہ ہے۔ اگر زندگی کا خاتمہ اس انداز میں ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ آگے کے مراحل کیا ہوں گے۔ اور یہ ہم میں سے ہر بندہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ جی میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو بالکل نیک پاک ہوں۔ ہر بندہ اپنے متعلق اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ ہر انسان کو اس کی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کی زندگی کے بارے میں علم ہے۔ اس نے آج کیا کیا، کل کیا کیا، پرسوں کیا کیا، کس کا حق مارا، کس کے ساتھ بد کلامی کی، کس کو گالی دی، کس کے ساتھ کیا کیا، ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ پھر ہم اتنی غفلت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں ہے، مرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس اسی دنیا کے اندر ہے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جس نے ہمیں مزید غفلت میں ڈالا ہوا ہے، ورنہ انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ وہ بلبلہ کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ ہلکی سی ہوا اس بلبلے کو پھاڑ دیتی ہے، ذرا سا چھونا اس بلبلے کو پھاڑ دیتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی ہے۔ اور آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد جو اس کی قبر کی زندگی ہے، قبر کا لمحہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، عالم برزخ کی زندگی جسے کہا جاتا ہے، وہ کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ کب سے دنیا مر رہی ہے؟ جب سے اس دنیا کو وجود بخشا گیا، انسانوں کو وجود بخشا گیا، لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ قیامت کے متعلق فرماتا ہے کہ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت اتنی قریب ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی کھلی ہوئی آنکھ کو بند کر کے پھر کھولے۔ ہم اپنی آنکھ کو جھپکتے ہیں نا، آنکھ کا جھپکنا
اللہ فرماتا ہے کہ قیامت اتنی قریب ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں فرمایا. اور اب جو حالات اور صورتحال نظر آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. اس لیے کہ اس امت کو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا. میں کافی جمعہ پہلے ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اتنی زندگی دی کہ جیسے فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم ہوتا ہے. عموماً ہم دیکھیں تو فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک کا کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے تقریباً ٹائم ہوتا ہے. آج کل فجر 5:30 ہو رہی ہے اور ظہر 1 بجے ہو رہی ہے، تو اندازہ لگا کتنا ٹائم ہو گیا، تقریباً 7.5 گھنٹے یا 6.5 گھنٹے. فرمایا اتنا ٹائم یہودیوں کو دیا گیا، فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم، مطلب ایک لمبی زندگی دی گئی یہودیوں کو، اور ان میں سے چند لوگ اللہ پر ایمان لائے، ورنہ اکثریت ان کی اللہ کی باغی تھی. اور فرمایا عیسائیوں کو اتنا ٹائم ملا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، یعنی یہودیوں کے ٹائم سے کم وقت ان کو ملا. اور ان میں بھی اسی طرح ہوا کہ چند لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اکثریت نے کفر کیا. اور فرمایا میری امت کی زندگی اتنی ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہو. عصر اور مغرب کے درمیان مختصر ٹائم ہوتا ہے. تو فرمایا میری امت کی زندگی مختصر زندگی ہے. کتنی مختصر؟ فرمایا کہ اوسطاً ان کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی. میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہوگی. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر جا پائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، لوگوں کے مرنے کی عمریں دیکھیں، تو زیادہ تر لوگ آپ کو 70 سال سے پہلے مرتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 70 سال سے زیادہ عمر پائی ہوگی. آج بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، صبح ہمیں خبر ملتی جی فلاں بندہ فوت ہو گیا. ہم نہیں کہتے کہ یار یہ کل تو ہمارے ساتھ تھا، پرسوں ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اگلے دن مجھے فلاں جگہ پر ملا. کیسے ہو گیا؟ بس جی دل کا دورہ پڑا، یا جی وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، یا جی وہ فلاں حادثے کا شکار ہو گیا. عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال سے کم. اس 60 سالہ 70 سالہ یا زیادہ سے زیادہ 100-110 سالہ عمر کے اندر اس کا مقابلہ آخرت کے مقابلے میں، اس زندگی کا مقابلہ آخرت کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جیسے ایک ریت کا ذرہ ہو. ایک ریت کا ذرہ، کیونکہ 100 سالہ زندگی بھی ختم تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، بالآخر وہ ختم ہوگی. لیکن قیامت کے بعد جو انسان کو اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائے گا، نیک ہو یا برا ہو، وہ زندگی ایسی ہے کہ جس کا خاتمہ ہی نہیں ہے، جس کا خاتمہ ہی نہیں ہے. اس کی ہم نے کیا فکر کی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آج کیا بھیجا ہے. یہاں کل سے مراد قیامت ہے، کہ آج جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر ہم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. اللہ یہ مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر جان تم میں سے دیکھ لے، عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کسی قوم برادری کا انسان ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، تم میں سے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے اپنے کل کے لیے آج کیا بھیجا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک وہ تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے. اور قیامت کا منظر اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن، اس کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے. ایک دن اس کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ اس کا پہلا دن. باقی پھر کم پھر کم، پھر اپنی روٹین میں آ جائے گا. لیکن ایک دن، پہلا دن، جس دن حساب و کتاب ہونا ہے انسانوں کا، ان کے اعمال کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ دن کتنا ہے؟ 50,000 سال. آج کی 100 سالہ زندگی 50,000 سال کے مقابلے میں کتنی بنتی ہے؟ وہ تو ایک دن ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں. جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو ہمیشہ کا جہنمی ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو کچھ وقت کا جہنمی ہوگا اللہ اس کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ ابھی لائٹ چلی جائے اس گرمی کے اندر ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. رات کے وقت لائٹ چلی جائے، اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہماری حالت کیا ہوتی ہے. جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا، نہ وہاں کوئی روشنی کا بندوبست ہے، نہ وہاں کوئی ہوا کا بندوبست ہے، نہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم آرام سے کروٹیں لے سکیں. اور پھر مرنے کے بعد ایک الگ سا اللہ رب العالمین نے جو معاملہ تیار کیا ہے، اللہ کی پناہ. تو کیوں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اسی میں کھاؤ پیو عیش و عشرت کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنا بڑا دھوکہ ہم اپنے ساتھ کیسے کر سکتے؟ ہم نے اپنے رب کو بھی چھوڑ دیا، اس کے رسول کو بھی چھوڑ دیا، دین اسلام کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ہم کہتے ہیں کہ مال آئے جہاں سے آئے، میری اولاد اچھی پرورش پائے، اور میں اور میرا گھر، میری اولاد سب آرام کی زندگی گزارے. کیا یہ آرام ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا یہ سکون ہمیشہ رہنے والا ہے؟ ہرگز نہیں. نہ یہ آرام ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ یہ آسائش ہمیشہ رہنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو تنگ دستی سے پہلے اس کو غنیمت جانو کہ اس مال سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو، تنگ دستی ہے. صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ایک بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ آرام سے قیام کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، کہیں اس نے جانا ہے وہ پیدل چل کے بھی جا سکتا ہے، اطمینان سے وہ سانس لے سکتا ہے. اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، وہ ڈاکٹروں کے سہارے پہ ہوتا ہے، میڈیسن کے سہارے پہ ہوتا ہے. تو فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا کہ اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. ابھی فرصت ہے، ذکر و اذکار کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ کو یاد کر سکتے ہو. اللہ تمہیں کسی کام میں ایسا مصروف کر دے کہ تمہیں اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اس مصروفیت سے پہلے اس فرصت کو غنیمت جانو. اور فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو.
موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. اللہ اکبر کبیر. اس لیے تو قرآن نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر جان دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے آج کیا کیا. کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے آج کے دن، آج کی رات، کل کے دن، کل کی رات ہم نے کیا کیا تھا. اپنی آنے والی زندگی کو جو ختم بھی نہیں ہونی، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے بارے میں پوچھا ہے، بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن تم نے اس کے بارے میں کیا تیاری کی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی خاص تیاری نہیں ہے، بس اللہ کی محبت ہے اور آپ کی محبت. یعنی اللہ کی بات مانتا ہوں اور آپ کی بات مانتا ہوں، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی خاص تیاری نہیں ہے. کیا ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے پاس ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پاس ہو؟ اور محبت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بس تو ہمارا رب ہے، ختم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، بس ختم. اس کا نام محبت نہیں. ہمارا والد ہمیں کہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، ہم کہیں کہ ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ایمانداری سے بتائیں یہ باپ کی محبت ہے؟ باپ پیاس سے مر رہا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں جی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، پیاس ہے آپ مر جائیں بے شک. اسے محبت کہتے ہیں. وہ تکلیف یا کنڈیشن جس پریشانی کے اندر ہے میں اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر پا رہا ہوں، بس میں کہتا ہوں مجھے محبت آپ سے بڑی ہے. کیا دنیا اسے باپ کے سے محبت کرنے والا کہے گی؟ ہرگز نہیں. آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. ہاں ہمیں محبت اللہ سے بھی بڑی ہے، اس کے رسول سے بھی بڑی محبت. یہ وہ دھوکہ ہے جو ہمارا نفس ہمیں دیے ہوئے ہے. خواہ مخواہ ہم نے ایک خیالی پلاؤ پکایا ہوا ہے اپنے دماغ میں کہ جی بس نماز آپ نے پڑھ لی، جب فرصت مل گئی کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، کچھ نہ کچھ دین پہ چل گئے تو کامیابی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جاؤ گے کہ تم پر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی نہیں آئے گی؟ یہ اللہ سوال کر رہا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ فریق ہے کہ خواہ مخواہ کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو گے بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے. کبھی فرصت ملا نا قرآن کریم کو سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کو پڑھیے گا آج جا کر. سورہ بقرہ کا 10واں رکوع، دوسرے پارے کا 10واں رکوع. سورہ بقرہ کا یہ 26واں رکوع بنے گا اور دوسرے پارے کا 10واں رکوع بنے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ. ولما یاتکم، تم پر وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ آزمائش آئے بنا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں، جو پریشانیاں تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں، جب تک وہ تم پر نہ آئیں اور تم ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کرو اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کا چیلنج ہے. کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس کو ٹھکرا سکے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر اللہ نے مختلف آزمائشیں بھیجی، مختلف عذاب بھیجے، مختلف سختیاں بھیجی، اتنا ان کو جھنجھوڑا کہ عام مسلمان، عام آدمی، عام مومن تو دور کی بات رہی، رسول بھی کہہ اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، بڑی تکلیف آ گئی ہے۔ حتیٰ یقول الرسول، رسول نے بھی کہا، اس وقت کے رسول جس امت کے اوپر اللہ نے سختیاں بھیجی، مصیبتیں، پریشانیاں بھیجیں، اس امت کا رسول بھی یہ کہہ اٹھا کہ متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اور آج ہم ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی بات پیش ہو جائے، کوئی بندہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا خون بڑا کھولتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ برف کی بھی ایسی کی تیسی جم جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمانی طور پر ہم مر چکے ہیں۔ جب ضمیر مردہ ہو جائے، ایمان دل سے نکل جائے، غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے، اور پھر حضور نے فرمایا یہ صرف میری بات نہیں ہے، پچھلے تمام انبیاء کی یہ بات ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم اور حیا ختم ہو جائے پھر جو جی میں آئے کرو۔ یہ کنڈیشن۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا، ہم نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا، وہ بڑی عجیب و غریب کیفیت میں تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، ایسا کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو وہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مرنے والا جانتا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ ایسے لوگوں کو جب موت آ رہی ہوتی ہے، فرشتے اس وقت ان کے منہ کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں، ان کو مار مار کے ان کی روح نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یار اتنا ٹائم ہو گیا اس کی روح نہیں نکل رہی۔ ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں، وہ انجیکشن پہ انجیکشن لگا رہے ہیں، ڈرپیں لگا رہے ہیں، ممکن ہے کوئی اس کی سانس بحال ہو جائے، بحال نہیں ہوتی تو نکل جائے، لیکن اللہ کا حکم ہو تو پھر ہی ہے نا۔ یہ کنڈیشن ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا۔ اور اس کے مقابلے میں مومن کی روح، جو میں نے پہلے عرض کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف آ جا، اس حالت میں کہ راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں ایسی موت دے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نے زندگی کے اندر کچھ ایسے اعمال کیے ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اگر ہم نے اعمال نہیں کیے تو پھر یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ جی ہم جب مریں گے تو زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہوگا۔ نہیں، زبان پہ لا الہ الا اللہ اس کی نکلتا ہے جس نے زندگی میں اس پر عمل کیا ہو، اور جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، مرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جنت کی بشارت سنائی۔ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان مرتے وقت اس کی حالت یہ ہو کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نکل جائے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ عموماً آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں، لوگ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو موت دے دیتا ہے۔ کوئی اذان دے رہا ہے تو اذان دیتے دیتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو تلاوت کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چند ایک واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کوئی شراب کی حالت میں مر گیا، کوئی بدکاری کرتا ہوا مر گیا، کوئی ڈانس کرتا ہوا مر گیا، کوئی بکواسیں کرتا ہوا مر گیا، یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری موت کیسے ہوگی؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن کم از کم ہم اپنی تیاری تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟
ہمیں اس کی بھی فکر نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے میں مشرک نہیں ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں صرف اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں صرف رسول کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں صرف اسلام کو اسلام مانتا ہوں، بس مجھ جیسا اس دنیا میں نیک پاک آدمی ہے ہی نہیں۔ یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے ہماری، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہمارا یہی ہے۔ میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرک بھی نہیں ہوں، میں اللہ کی بھی نہیں مانتا ہوں، تو مشرک پھر کسے کہتے؟ میں اللہ کی بھی نہیں مانتا، میں مشرک بھی نہیں ہوں، تو میں پھر ہوں کیا؟ میں شراب نہیں پیتا، میں بدکاری نہیں کرتا، میں چوری نہیں کرتا، بس میں نماز پڑھ لیتا ہوں جب مجھے فرصت ملتی ہے۔ یہ ہمارا زوم ہے، یہ ہماری وہ غلط فہمی ہے جس نے ہمیں اس طرح غافل کر دیا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے رسول کو بھی چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دین ہمیں جھنجھوڑتا ہے، بار بار کئی موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں جو لمحہ بلمحہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ کتنے لوگوں کے جنازے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں، کبھی ہمیں اس لمحے میں بھی اپنی موت یاد آئی ہے؟ کندھے پہ ہم میت اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی زبان پہ کلمہ شہادت بھی نکل رہا ہوتا ہے کہ نہیں نکل رہا، لیکن وہ ایک وقتی ہوتا ہے کہ وہ سنی سنی بات چل رہی ہوتی ہے، وہ نکل رہا ہوتا ہے، دل کے اندر اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اگر دل کے اندر اس کی قدر ہو کہ ہم میت کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں اپنے ہاتھوں سے اس کو سپرد خاک کر رہے ہیں، واپس آتے وقت ہم انسان کے بچے نہ بن جائیں۔ اپنے ہاتھوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ ہے، اتنی سی چوڑائی میں جگہ، تھوڑی سی اس کے قد کے برابر لمبائی کی جگہ، اور اس کو دفن کرنے کے بعد منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بال برابر بھی کہیں روشنی کا اس میں بندوبست نہیں ہوتا۔ واپس آنے کے بعد ہماری حالت سدھر نہ جائے، لیکن نہیں، ہم اس کو دفن کرتے وقت بھی ہماری عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی وہاں دنیا داری کی قصے چلا رہا ہوتا ہے، کوئی گالم گلوچ میں ہوتا ہے، کوئی جو ہے ہنسی مذاق کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ کس جگہ پر؟ جو عبرت کی جگہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی اور دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ اس جگہ پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں بھی کہ کوئی قبر گری ہوئی ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا نام و نشان مٹ گیا ہے، کہیں جھاڑی اگ چکی ہے، کہیں کچھ ہو چکا ہے۔ یعنی ایک شہر خاموشہ ہے جہاں کوئی پہچان نہیں ہے، یہ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، فلانا ہے، امیر ہے، غریب ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، اور عورت ہے، مرد، کچھ نہیں۔ سب اس شہر خاموشہ میں گئے ہوتے ہیں، اور ہم بھی کسی کو لے کر گئے ہوتے ہیں، لیکن ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ یار ہم کس غلط فہمی کے اندر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی ہماری زندگی باقی بچ گئی ہے، جو گزر گئی، جس طرح گزر گئی، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، اپنے متعلق ہر بندہ جانتا ہے، لیکن جو باقی بچ گئی ہے کم از کم ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، کب کس موڑ پر سانس نکل جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن کم از کم ہم یہ تہیہ کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ جو بقیہ زندگی بچ گئی ہے کم از کم ہم اسے تیری نافرمانی میں نہیں گزاریں گے۔ کیا خیال؟ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ جب ہماری موت ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ذکر ہو اور اسی حالت میں فرشتے ہماری روح قبض کریں۔ اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔